ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں، کوئی قابل تو ہو ہم شان کئی دیتے ہیں، اور میاں مانگنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی تو کچھ لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے اور کچھ بیٹھے رہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے، یعنی قرآن شریف پڑھتے رہے ہوں گے، اذکار کرتے رہے ہوں گے، درود و سلام پڑھتے رہیں گے، وظائف کے اندر لگ گئے، کچھ لوگ بیٹھے رہے۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہی نبی پاک علیہ السلام دوبارہ تشریف لے آئے۔ ایک دفعہ حضور مغرب پڑھا کے چلے گئے، پھر آ گئے، اور دوبارہ حضور اتنی تیزی کے ساتھ آئے کہ سانس مبارک نبی پاک کا پھولا ہوا تھا۔ حضور آئے اور گھٹنے کے بال حضور بیٹھ گئے اور فرمایا ابھی ابھی تمہارے رب نے آسمان کا دروازہ کھولا ہے، اور رب کریم نے فرمایا فرشتوں دیکھو میرے بندے، ایک فرض پڑھ دیا ہے اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، یہ دیکھو میرے بندے، خدا خود میرے مجلس کو دیکھو میرے بندے دیکھو، اور اس نے تمہارے اوپر یہ جو تم مغرب سے عشاء تک اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہو، فرمایا ابھی اس نے آسمان کا دروازہ کھولا ہے اور تمہارے اوپر اس نے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرمایا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ حضور نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ نجات کیسے حاصل ہوگی؟ ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں، فرمایا یہ 3 کام کر لینا اللہ تمہیں نجات عطا کر دے گا، تم بچ جاؤ گے دنیا اور آخرت میں۔ 3 کام۔ حضور کون کون سے؟ فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا گھر تمہارے لیے بہترین جگہ ہے، آوارہ نہ پھرنا، بغیر سبب کے نہ گھومتے پھرنا، بلا وجہ نہ گھر سے نکلنا، تمہارا گھر تمہارے لیے بہترین جگہ۔ تیسرا نبی پاک نے فرمایا جو خطائیں تم نے کی ہیں ان پہ رویا کرو۔ تو تھوڑا سا اپنے گھر میں رہ کر عبادت کا مزاج بنانا، تقوی کی طبیعت بنانا۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ بچوں کو نماز کی عادت تب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر ہم خود نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو بچوں کو نماز کا مزاج بنے گا، ان کو عادت ہوگی، تو تمہارا گھر تمہارے لیے بہترین عافیت کی جگہ ہے، نجات کا رستہ ہے۔ کچھ گھنٹے اکیلے بیٹھیں تنہائی میں، اللہ کی یاد کریں، کچھ ٹائم نکالیں۔ اسلام کے اندر رہبانیت منع ہے کہ آپ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں، حقوق ضائع ہوں، یہ منع ہے۔ لیکن کچھ ٹائم تو ایسا ہونا چاہیے نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جس میں دوسرا کوئی نہ ہو، ایک بندہ ہو، دوسرا اس کا خدا ہو، اور درمیان میں اگر ہو تو صرف وسیلہ مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، فرمایا اپنے رب کا نام یاد کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام یاد کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، اور فرمایا سب سے کٹ کر اپنے رب کے ہو رہو، سب سے کٹ کر، وَتَبَتَّلْ، سب سے کٹ کر۔